الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین مجلس، آپ حضرات کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کے ادب کے حوالے سے باتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ اب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے الانقیاد التام الطاعة المطلقہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل خود سپردگی اختیار کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کی جائے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تقیید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کی جائے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی عمل، آپ کا کوئی فعل ملے، فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول بہت ہی مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کل انسان یؤخذ منہ ویرد الا صاحب هذا القبر، فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے قول کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی جانب اشارہ فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ ایک انسان، ایک بشر سے غلطی کا امکان ہے، بہرکیف غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، آپ جو بولتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے ائمہ رحمہم اللہ کی نصیحت اور وصیت ہے کہ اگر تم کوئی بات جو میری طرف منسوب ہو، جو میں نے کہا ہو، اسے حدیث کے خلاف پاؤ تو تم حدیث پر عمل کرنا، وہی میرا مذہب ہے۔ ہوا یوں کہ اس طرح کے واقعات آپ کو صحابہ کے ادوار میں بھی ملیں گے کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اجمعین کو بعض روایتیں، بعض حدیثیں موصول نہیں پہنچی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کو بعض روایتوں کا علم تھا، دوسروں کو ان روایتوں کا علم نہیں تھا، تو بعد کے ادوار میں تو اس کا اور بھی زیادہ امکان موجود ہے۔ تو ائمہ رحمہم اللہ تعالی اجمعین کو کچھ روایتیں نہ پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے استنباط سے کام لیا، تو ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی میں کہہ دیا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ لہذا ان کے متبعین کو چاہیے کہ ائمہ کی جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب کوئی بات صحیح سند سے ان کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کے راستے سے اور مؤمنین کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ ساری آیات ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ مطلق اطاعت کی قابل ہے، بغیر کسی شرط کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کی جائے گی۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ لیتا ہے، جس طرح سے ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص کو کہ کل بیمینک، اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ راوی فرماتے ہیں ما منعه الا الکبر، کبر کی وجہ سے اس نے کہا، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے نہیں سنی۔ فرماتے ہیں پھر وہ جب تک زندہ رہا کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض اور روگردانی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی بابت خبر دی ہے، چاہے ان کا تعلق گزشتہ قوموں سے ہو،
چاہے ان کا تعلق غیب سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی تصدیق کی جائے اور مکمل اس پر جو ہے یقین کیا جائے، اعتماد کیا جائے، ان کی تصدیق کی جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات آپ نے بتلائے ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت تفصیلات بتلائی ہیں۔ امور غیب میں سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دابہ نکلے گا جو کل قیامت کے دن، قرب قیامت کے قریب ایک دابہ نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ دجال کی صفات میں آپ نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو بہت زیادہ قدرت حاصل ہوگی، اور اسی طرح سے عذاب قبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں کہ ایک انسان جو نیک ہوتا ہے اس کے لیے قبر کے اندر ہی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں وہاں سے آتی ہیں۔ اس کے برخلاف جو انسان بدبخت ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی گرم ہوائیں وہاں سے اس کو پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بالکل اپنے گھٹنوں تک، بلکہ کمر تک، بعض لوگ ایسے ہوں گے گردن تک پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں آخرت کے حوالے سے یا گزشتہ قوموں کے متعلق، ہم جو ہے ان پر مکمل یقین کریں گے، ہم ان کی تصدیق کریں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، چاہے ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔